نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر جنت میں پڑوس چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو محبت کے ساتھ اپنانا پڑے گا۔ یہ عیسائیوں کے لباس، ان کے طریقے، ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کے تہوار، ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ امتی تو کہیں گے ہی اس کو جو نبی علیہ السلام پہ فدا ہو۔ تو محبت کا تقاضا کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر ڈھل جائیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو، آپ کے طریقہ کار کو۔ دیکھیں، غور کریں، ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے۔ بیٹا نا چھوٹا دودھ کو دودو بول دیتا ہے، لہجہ بھی اس کا مختلف ہوتا ہے، اور دودھ کو دودھ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ دودو بول رہا ہوتا ہے۔ اب ماں جب اس سے بات کرتی ہے نا تو کیسے کرتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا میں آپ کو دودھ پلاؤں گی، دوں گی۔ اب اس کو معلوم ہے کہ دودھ کا لفظ ٹھیک ہے، یہ لفظ ٹھیک تو نہیں، لیکن محبت کی وجہ سے جو اس کو اپنے بیٹے سے ہے وہ وہی لہجہ، وہی الفاظ استعمال کر رہی ہے جو بیٹے نے ادا کیے۔ تو جن کو اپنے نبی سے محبت ہوگی وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا لباس، آپ کی ہر چیز اختیار کریں گے۔ تو سنت پر عمل کرنے والا نبی علیہ السلام کی اداؤں کا محافظ ہے، اور محبت الہی کی علامت بھی یہی کہ انسان نبی علیہ السلام کے اتباع کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو۔ یہ بائی چوائس نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، کیا چھوڑ دیا، نہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر آ جائیں۔ اب یہ مثال عورتوں کے لیے سمجھنی تو اور زیادہ آسان ہوگی کہ دیکھیں، شادی کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے کہ ہاتھ خوبصورت لگیں کہ خاوند کو پسند آ جائیں۔ اس کے ماتھے پہ بندیا پہنائی جاتی ہے کہ بندیا ماتھا خوبصورت ہو جائے، خاوند کو پسند آ جائے۔ بازوؤں کے اندر بریسلیٹ پہناتے ہیں، چوڑیاں پہناتے ہیں کہ خوبصورت لگیں اور خاوند کو پسند آ جائیں۔ کانوں میں بالیاں پہناتے ہیں کہ سج جائیں اور خاوند کو پسند آ جائیں۔ پورے چہرے کا میک اپ کرتے ہیں کہ خوبصورت لگے اور خاوند کو پسند آ جائے۔ ہر چیز کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاوند کو ہر چیز پسند آ جائے۔ بالکل اسی طرح جو انسان اپنے آپ کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھال لیتا ہے وہ پروردگار کو محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جیسے میرے محبوب چلتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ایسے ہی ان کے امتی ایسے ٹرو کاپی کی طرح نظر آئیں کہ مجھے ان امتیوں کو دیکھ کر، نبی کے امتی کو دیکھ کر نبی کی یاد بھی آ جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے والا بن جائے۔ اور قرآن کے اندر فرما بھی دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہہ دیجئے میرے محبوب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فاتبعونی، یہ میرا اتباع کرے، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے کہلوا دیا، آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت کریں، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقوں میں ڈھال لے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک فارمولہ ہے آسان، سمجھ لیں، یاد کر لیں، عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد ہماری زندگی محبوب کی اداؤں کے مطابق ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم کھانا تو کھاتے ہی ہیں، اگر سنت کے مطابق کھا لیں، بیٹھ کے دسترخوان لگا کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سامنے سے کوئی لقمہ گر جائے اٹھا کے کھا لیں، تو کھانا تو کھانا ہی ہے۔ تھوڑے سے طریقے اس کے سیکھ کر اگر ہم سنت کے مطابق کھا لیں گے، ہمارا یہی کھانا عبادت بن جائے گا۔ بیت الخلاء تو ہم جاتے ہیں،
تو الٹا پیر اندر جاتے ہوئے رکھیں، واپس آتے ہوئے سیدھا رکھیں، جانے سے پہلے دعائیں پڑھیں، آنے کے بعد دعائیں پڑھیں، اور اندر کس طرح بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس چیزوں کو سیکھیں. تو یہی بیت الخلاء آنا اور جانا عبادت بن جائے گا. تو یہ تو ایگزامپل دی دو. اب جو فارمولہ بتانا ہے وہ کیا، جو کرنا چاہے اس کے لیے تو جنت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت آسان ہو جائے گی. ہم اپنے دن بھر کے جتنے کام ہیں نا ان کی ایک لسٹ بنا لیں. جس آدمی کے جس کے جو کام ہے، مرد ہو یا عورت، ہر آدمی اپنے سارے ڈے ورک کی لسٹ بنائے. 10 12 15 نکلیں گے زیادہ سے زیادہ. بہت ہی مصروف آدمی ہوگا تو شاید 15 16 نکل جائیں. اس طرح ریپیٹیشن تو ہوتی ہے، ریپیٹ تو ہوتے ہیں. جیسے کھانا کھانا ہے تو 3 دفعہ کھا لیا، بیت الخلاء جانا ہے تو چند دفعہ چلے گئے. تو میں ریپیٹ کی بات نہیں کر رہا، الگ الگ. تو تمام چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں جو ہم نے روز کرنے ہیں. اس کے بعد ہر کام کو سنت کے مطابق سیکھ لیں. عالمز کے پاس بیٹھ کے مرد حضرات، اور عورتیں جو ہیں وہ عالمات کے پاس، معلمات کے پاس جا کے، مدارس میں جا کے سیکھ لیں کہ بھئی میں نے یہ لسٹ بنائی ہے، یہ سارے میرے کام ہیں، مجھے سنت کے مطابق یہ کام کرنے بتا دیجئے. تو یہ جو ہم نے 10 15 روزانہ کے کام سنت کے مطابق کرنے سیکھ لیے، تو آپ یہ سمجھیے کہ ہماری روز کی زندگی، یعنی زندگی کا اکثر حصہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر آ جائے گا. کچھ کام ہمارے ایسے ہیں جو ہم ویکلی کرتے ہیں، جمعہ یا کوئی بھی بات ہے جو ویکلی ہے اس کی لسٹ الگ بنا لیں، وہ بھی سیکھ لیں. کچھ کام ہمارے جو منتھلی ہوتے ہیں، ہر مہینے کے بعد، جیسے چاند کا نکلنا یا اور کوئی بات، عورتیں ہیں، طہارت کے مسائل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو منتھلی ہمیں پیش آتی ہیں، اس کو ہم نوٹ کر کے اس کو شریعت سنت کے مطابق سیکھ لیں اور اب عمل میں لے آئیں. کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ہوتے ہیں، 1 دفعہ یا 2 دفعہ، جیسے رمضان، عیدین، 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں 2 عیدیں، تو 2 ہی عیدیں ہیں، ان کو سمجھ لے انسان. کچھ کام ایسے ہیں جو زندگی میں 1 2 یا 3 دفعہ، حج کرنا، عمرے کرنا، یا شادی 1 دفعہ ہو گئی. تو یہ ان تمام کاموں کو انسان لسٹ بنا لے اور ہر کام کو مرد حضرات علماء سے اور مستورات عالمات سے سیکھ لیں. تو کیا ہوگا اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا، 15 دن، 1 مہینہ، حد سے زیادہ 2 مہینہ، 1.5-2 مہینے کے اندر اندر ہماری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں آ جائے گی. تو اگر اس کے اوپر ہم عمل کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں بنانے کا ارادہ کر لیں تو مشکل نہیں ہے، جنت آسان ہے. تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی اور ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق آ جائے گی. قیامت کے دن شفاعت ہمیں مل جائے گی. اب اتباع سنت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں ذرا سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک حدیث ذرا سنیے، بڑا حاضر ہو کے دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی. جس نے میری سنت کو تھام لیا ایسے وقت میں جو فساد کا وقت ہے، جیسے آج کل، فرمایا فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایک سنت کو استقامت سے پکڑنے کے اوپر 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے. اور کیا چاہیے؟ ایک گلاس پانی پینے کے اوپر 6 سنتیں ہیں، 7 سنتیں ہیں. تو غیروں کے طریقے کے اوپر قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا انہی کے ساتھ. من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث کے اندر آتا ہے جو جس سے مشابہت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا. اگر ہم یہود و نصارہ کی تقلید کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو تھام لوگے. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنت نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری نبی علیہ السلام کی مبارک سنت. یہ 2 چیزیں اگر تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے.